Amir Nisa Begum, Agha Mirza Muhammad Mehdi, Siraj Nisa Begum, Nafisa Raza Khan, Rahatun Nisa Begum, Sayyid Qar, Hussain Musavi, Sayyid Farq Shabir और दूसरे मरहूमीन मार्टर्स जो हलाक किए। आपसे गुजारिश है अगर सब इकट्ठा होकर यहाँ पे सामने आ जाए तो मुख्तलिफ कैडर हुए हैं जो पीछे हैं उनको मसा नहीं, लेकिन आप लोग सामने आ जाए एक बंदा रहे साथ के साथ। अल्लाहु अला मन क़रा सूरतुल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम ग़ैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़सरत अन रु'यतिही अबसारुन नाज़िरीन वअजज़त अन नअतिही अवहामुल वासिफ़ीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस-सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As you know, tonight we are commemorating the shahadat of our 11th Imam, Imam Hassan al-Askari alayhi salatu wa salam. At the same time, it is also al-Widai, last majlis of these Ayyam Azza. And inshallah, if Allah subhanahu wa ta'ala gives us another opportunity, we will commemorate the gham of Imam Hussein and the martyrs of Karbala once again, if the tawfiq of Allah subhanahu wa ta'ala is given to us. The verse that I recite is a very famous verse from Surah Tawbah, verse number 119, in which Allah subhanahu wa ta'ala is addressing the mu'mineen by saying, Ya ayyuhalladhina amanu, O those who have brought iman, ittaqullah, have fear of Allah subhanahu wa ta'ala, wa kunu ma'as-sadiqeen, and be with those who are sadiqeen. This particular verse, before I get into some of the ahwal and the life of our 11th Imam, and one aspect of Imam's life we will be able to discuss only tonight, and that is how Imam alayhi salatu wasalam tackled with different sects that existed at that time. So Imam was, although he did not live to be a very long life, only about 28 years of his age as far as that is concerned, but we see that Imam was battling with so many different sects that were sprouting at that about time. There were Mufawwadih over there, there were those who were Waqifiyya, there were other Sufi Gira, and so on and so forth, and how Imam dealt with each and every single one of them. That will be the one aspect that inshallah we'll be discussing from the aspect of our 11th Imam's life. But before I get into that aspect, just wanted to briefly get into the discussion by explaining this verse that I recited, so that at least this verse has some sort of connection with what we're talking about. That the
discussion or the address is to mu'mineen. O those who have brought iman, O those who believe. Now is believing enough? No, believing is not enough. Ittaqullah. You also have to fear Allah subhanahu wa ta'ala. Then you say, well, after I have iman and I fear Allah subhanahu wa ta'ala, is that enough? He said, no. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. All of these are fi'l amr. Ittaqullah is verb which is amr, which is ordering us. And whenever in the language of Quran some amr comes or an order comes, which it reflects towards the wujub of that action. And same thing is وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. That is also fi'l amr, addressing everyone, that be with those who are the righteous ones. Mufassirin unanimously mentioned that the word sadiqeen, Allah subhanahu wa ta'ala could have also used the word ma'asumeen in that respect, but he chose not to use that word. Instead he chose sadiqeen, but it reflects towards the zawat muqaddasa of ma'asumeen alayhim salatu wassalam. And there could not be any other misdaq and implication of the word sadiqeen in this particular verse. So there's a threefold formula which is being given to us, that you have to bring iman. That is the first and the foremost thing. Don't think that is the last step. And then you also have to fear Allah subhanahu wa ta'ala. That is also given on the way. And thirdly, you also have to follow someone who can take you there. Because just being on sirat-e-mustaqim is not enough. Who's sitting on sirat-e-mustaqim? Shaitan is sitting on sirat-e-mustaqim. Quran says, لَأَقْعُدَنَّ عَلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ. That I will be sitting with nun al-thaqila, which is mentioning on the ta'qeed that I will definitely be sitting on sirat-e-mustaqim. And when shaitan is sitting on the sirat-e-mustaqim, shaitan would have gotten the salvation of prosperity just being on sirat-e-mustaqim. But we see that shaitan is not getting anywhere by sitting on sirat-e-mustaqim. Therefore, just being on sirat-e-mustaqim is not enough for us, but rather you need to have a hadi which will take you along on this sirat-e-mustaqim as well. And who better than those guidance, or who better the hadi, than if you look towards the ayat of Quran, those who are mentioned to be the ones that Allah subhanahu wa ta'ala has kept every type of impurity away from them. It says, إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ. That, O people of the household, that Allah subhanahu wa ta'ala intends to keep every type of impurity away from you and keep you purified the way purification should be performed. If you can find these sadiqeen to be the ones who are pure from any type of impurity, and it is the intention of Allah subhanahu wa ta'ala to keep them pure, then there could not be any better hadi than these individuals. And after which, realizing who's the misdaq of this ayah, we go ahead and look at the different tafasir. Mufassirin have included, some of them included the azwaj of Rasulullah. We say, fine, if you want to include them, that is okay. But unanimously, all of them, even those who include azwaj and those who do not include azwaj, even they make sure that at least panjatan are part of it. Nobody denies that fact. So the point that I'm trying to make is, even those who believe that azwaj were part of it, also they acknowledge the fact that yes, panjatan are already there. And the panjatan, they also mean the zurriyat of Imam Hussain alayhi salatu wasalam, that they're all over there. So even if there's a difference between including some and not including, in both of the narrations, they believe that panjatan are already there. So when Allah subhanahu wa ta'ala is intending to keep them pure from any type of impurity, this is where the discussion comes of, we want to understand as to how some people then go ahead and point finger by saying that what Imam Hussain did was a mistake, God forbid. That if Allah subhanahu wa ta'ala has addressed the issue that I want to keep every type of impurity away from him, and so, well, that means that they were, na'uzubillah, impure from before. Now that Allah is keeping it away, now that they have become pure, that means that they were impure before. So there must have been some sort of rijs in them. Now Allah has removed that rijs. This is the shubha or the doubt that is raised. We see over here, if you are including this shubha that they were not pure, God forbid, before, and after this ayah was revealed, they became pure, you're including Rasulullah in that as well.
Rasulullah is also part of this Ahlul Bayt. Rasulullah is not outside of this Ahlul Bayt. And plus, you look at it, that in the event of Qissa, when Hasanain, the Qissa was, Hadith Qissa was recited, when Hasanain walk into this Qissa, a child who can walk in is at least 2 or 3 years old. So if you take the age of Imam Hussein to be 3, or the age of Imam Hussein to be 2 and Imam Hassan to be 3, when they walk in, this event must have taken place in the year 6th of Hijrah. At least 6th year of Hijrah, this ayat was revealed. 6th year of Hijrah, when Imam Hassan and Imam Hussein are merely 2 or 3 years old. Rasulullah is well in his 50s. Amir al-Mu'mineen is 30 years younger than Rasulullah. Janab Sayyida is around 15 years old or so. If you look from this perspective, that this verse was revealed in the 6th year of Hijrah, and according to you that they had impurity before and now Allah has removed the impurity from them, then just look who is going to be remaining pure for a little while and who is going to be pure for a longer while. Rasulullah is only going to live for another 3 or 4 years. It is Imam Hussein and Imam Hassan who will be living for another 40 to 50 years. So at least from this aspect, don't include this concept that they were impure before. Because if you're going to go ahead and point finger, then actually you're saying that Rasulullah remained pure for a little while, whereas Imam Hassan and Imam Hussein remained pure for a longer time. Because they lived for another 40, 50 years afterwards. That's one thing to point out. Secondly, if you look at it from this end as well, that Imam Hassan and Imam Hussein, at that time, they're about 2 or 3 years old. Rasulullah, when he announces, or when this ayat is revealed, and 6th year of Hijrah, this ayat is revealed. When does Rasulullah go ahead and announce the Nubuwwat? He announced it some 18 so years ago. So he announced this Nubuwwat and his Risalat before the verse of purification was revealed. But he announced the Vilayat of Amirul Mu'mineen after the verse of purification was revealed. So if you're going to doubt in anything about Rasulullah, doubt in the Risalat of Rasulullah. Do not doubt in the Vilayat of Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. And secondly, the point, the main point that I'm trying to make over here with this discussion is that don't doubt after Allah subhanahu wa ta'ala has purified them. Do not doubt in the actions of these imams. If tomorrow Imam Hassan makes peace with someone, do not go against Imam Hassan, because Allah's intention, at one time you and I make an intention, you and I make an irada. Our irada might change one day or the other, but when Allah subhanahu wa ta'ala is making an intention, when Allah subhanahu wa ta'ala is making an irada for do something, do not think that the irada would be very weak. No, it will be the strongest of the irada, because Allah subhanahu wa ta'ala is making it. So if Imam Hassan does something 30 years later by making a peace treaty, or Imam Hussein goes out and fights Yazid of his time, or Yazid at that time, do not blame Imam Hassan or do not blame Imam Hussein, because if you blame them that they did something wrong, God forbid, then you're actually questioning the irada of Allah subhanahu wa ta'ala and not the irada of these individuals. Salawat bi Muhammad wa ala Muhammad. So to understand this ayah, all those who believe, fear Allah subhanahu wa ta'ala, and be with those who are sadiqeen, who are the righteous ones. And alhamdulillah, we follow those who are righteous ones, those who are masumeen. But just claiming the fact that we follow them is not enough, but also this has to be implemented as far as our actions are concerned. Over here, another thing that I wanted to discuss before I move on to talking about our 11th Imam's life a little bit. We see that a lot of people, and there are a lot of shubahat and doubts that are being created these years. There was a time when people would not question, or they would not even regard Yazid by anything. They would even treat him or discuss about Yazid in a very negative manner. But today there has been people who are talking about Yazid as if he had nothing to do with the killing of Imam Hussein. He was bari'ul dhimma with what he had done, or his hands were clean of doing anything, because he himself is the first one who's saying, La'anallahu ibn Marjana. May Allah curse Ibn Marjana for what he had done. I did not do anything. I just asked for the allegiance of Imam Hussein.
Ibn Marjana is the one who went ahead and killed Imam Hussein. So at least from one end you can understand that why do we curse the killers of Imam Hussein. Those who are the killers of Imam Hussein are not only mal'oon from our perspective, but they're also mal'oon from the perspective of Yazid as well. You are the ones who are denying, and by sending the la'nat on those individuals, at least understand the fact that Yazid is the first one who's sending la'nat on those individuals. And therefore, we try to prove a point over here that you can't compare Yazid with anyone, let alone with Imam Hussein. In fact, I can prove to you that Yazid is actually even worse than Shaitan. Because at least Shaitan believes in usul al-din. You'll say, how? I'll prove it through Quran. Shaitan believes in usul al-din. Yazid was the one who says, wala khabarun, there's no news that came, there was no wahi that was revealed. There's no Quran, there's no wahi, there's no Rasul. He denied all of those things. So Labat Hashim or Ban Hashim, they played with this government. There was no wahi that came. There was no news that was revealed. There was no Rasul. This was all, in their words, something which was being played up by Banu Hashim. And so don't believe in those things. These are the aqaid of Yazid. Look at the aqaid of Shaitan. Shaitan says, khalaqtani min nar wal khalaqtahu min tin. Khalaqtani, what does that mean? Oh Allah, you created me. So at least Shaitan believes in the creation that Allah subhanahu wa ta'ala is the creator. He believes in the wahdat and the wahdaniyat and the tawheed of Allah subhanahu wa ta'ala. Secondly, Shaitan said, I would go ahead and misguide everyone illa ibadak al-mukhlisin, except those who are the mukhlis servants. You look at tafasir, mukhlisin are the anbiya that Shaitan cannot misguide. At least he believes in the Nabi as well. That is the second aspect from usul al-din. And he says, give me respite until the day of judgment. Allah says, waqtul ma'lum. So he also believes in Ma'ad, he believes in Qayamat, he believes in the three fundamental things of usul al-din. I'm not trying to go ahead and defend Shaitan over here, but trying to prove at least Shaitan is better than this person named Yazid. Salawat Biji Muhammad wa ala Muhammad. That you are defending all the time, at least regard this, that even Shaitan is better. But these people are going ahead and defending Yazid in and out. No, he had nothing to do with it, and so on and so forth. And this is where Taha Hussain mentions a very important thing in his book. He says, if you understand that Yazid didn't do anything to Imam Hussein, but he was still Khalifatul Muslimin. He was the sole authority at that time, the sole ruler at that time. Maybe tired, but he was the ruler of the time. So for example, today if there's a president and then he has a vice president, or governors for example, if a governor goes ahead and does something which the president does not like, what is the first thing the president does? Removes that governor from his post. If we understand that Yazid did not kill Imam Hussein or had nothing to do with it, and he kept on blaming Ibn Ziyad was merely a governor. Yazid could have gone ahead and removed him from his post. But we see in history that Yazid did not do any such thing. Therefore, don't even talk about that Yazid did not have anything to do as far as the qatl of Imam Hussein is concerned. Salawat Biji Muhammad wa ala Muhammad. Very briefly, I want to discuss tonight 11th Imam's one aspect of his life. And that aspect is how Imam ﷺ stood up against the false and the deviated sects of the time. We see at that time of Imam, there were mufawwada, there were ghulat, there were waqifi, and there were tasawwuf. There was tasawwuf, the Sufi gira. These were the main, and there were obviously other sects as well, but these were the main sects that were existing at that time in the life of Imam ﷺ. And how Imam goes ahead and deals with these different sects and how Imam addresses them. This is the unique way that you look at from the life and the perspective of Imam's life. There's a concept of taqiyya and dissimulation, which our sixth Imam, Imam Ja'far as-Sadiq ﷺ says, At-taqiyyatu dini wa dinu abai wa la dina liman la taqiyyata lahu. Taqiyya or dissimulation is my religion and the religion of my Aba wa Ajdad. The one who does not practice taqiyya does not have any religion, does not
have any deen. Obviously, in cases where taqiyya is needed. Because we read in the time of our 7th Imam, heavily used. Ali ibn Yaqteen, on many occasions, Imam ﷺ orders him to dissimulate. Or in the times of other Imams as well, it was heavily used, and it was something which was, in a way, people had to be convinced to use this taqiyya, otherwise their lives were in danger. This is where we see that Imam's life. That Imam ﷺ, how sometimes religion is in danger. For example, if you and I do not pay zakat or khums, if you do not take care of namaz and fasting, it's not going to go ahead and damage Islam. It will damage our aqibat. It will endanger our end in this life, or in the hereafter. It will endanger what we're going to get. But it's not going to go ahead and harm Islam by any means. So for example, God forbid, if 100 people go ahead and drink substance which is not allowed or forbidden by Islam, it's not going to give a bad name to Islam. Or it's not going to damage Islam. It might give in certain areas, but it's not going to heavily damage the usul ad-din of Islam. But if at one point a person whose authority goes ahead and drinks, this is where Islam will be given a bad name, not the Muslimin. And this is what Ma'sumin have been tackling with throughout their lives. With that, Imam Hussein had to do during his time with Banu Umayyah, and the later Imams had to do with the Abbasi Khulafa. And we see the time of 11th Imam is a very disturbing time. Many governments are coming and leaving, coming and leaving. Imam is only in the office of Imamat for 6 years, from year 254 till 260 until his wafat and shahadat, only 6 years. He sees change in the hukum that are in and one after that is giving Imam hard time, sometimes Imam in prison. But then at the same time you see the akhlaq of Imam, that those people who were guarding Imam closely, they would become devoted to Imam alayhi salatu wasalam. They were told by the Khulafa to go ahead and be difficult on Imam. But we see that those people themselves would become very devoted to Imam and devoted worshippers of Allah subhanahu wa ta'ala. Later on, when people would come and say, what happened to you? We told you to be hard on Imam. He said, you know, we don't see anything from him, nothing suspicious. He's standing up all night performing the ibadat. Throughout the day he's fasting. There's nothing that he says which is damaging or going against you. What should we do? Kis tariqe se hum inko shikanje mein rakhen? What should we do in this regards? So anyways, we see that Imam ﷺ utilizes this method, and the politics that he utilizes is by removing doubts brought in the minds of Muslims and to bring them towards reality. He put an end to the divisions which were starting in Islam by establishing the concept of wahdat. How did he do that? This is the method that Imam applied. Imam said, by letting go of those minor issues, by compromising on those minor issues, and by compromising on those conflicting issues which do not affect usul of the deen, Imam ﷺ was able to bring people together. So if you and I have minor issues among ourselves, by removing those minor issues, by letting go of those minor issues, we can do the same thing. And I'm not talking about making wahdat with Salafis or Wahhabis and so on and so forth. There's no way of making wahdat with them. Even at this point, you know, brothers of Ahl Sunnah, even with them, it sometimes becomes a difficult job. But among our own Shias, this is what we need. Among our own Shias, there's a need of wahdat. Why we see that we have divided ourselves on minor differences that we have as far as some of our practices are concerned. You know, as far as the practices of Azadari is concerned, the way you practice in India, the way you practice in Pakistan, even in Pakistan, the way you practice in Karachi, the way you practice in Punjab, the way you practice in Lucknow, the way you do it in Hyderabad, the way people practice Azadari in Iran, Iraq, and other countries is different. The reason it's different is because Deen does not come and dictate that. It's you and I who have adopted according to the cultures that we come from. So having these minor differences among ourselves, sometimes we brag and boast about them, and then that ends up causing even this, disunity among ourselves.
So forget about other sects of Islam. This method should be utilized that Imam ﷺ was doing even among all sufuf, even among all lanes. Salawat bheji Muhammad wa ali Muhammad. So what does Imam do? Taqiyya means that for minor issues, one shouldn't sacrifice and endanger usul deen. So if there are minor issues, do not go ahead and endanger that which is usul of the deen. Or due to some conflicting issues, we tamper with the unity of Islam by which enemy could penetrate in. This is where we need to understand what taqiyya is. Taqiyya is the method in which insan, in order to protect the fundamentals of the religion, looks over those minor issues. In order to protect the adalat of Allah subhanahu wa ta'ala, the tawheed of Allah subhanahu wa ta'ala, the nubuwwat and the imamat and the qiyamat and all, the Quran and the Kaaba, in order to protect that and keep that unified, you go over and you look over some of those minor issues, and especially those conflicting issues that might be existing among ourselves. Taqiyya is the way entirely different from nifaq. Some people over here blame Shias, that Shias do taqiyya, and taqiyya is nothing but hypocrisy. Taqiyya is hypocrisy, because you're hiding something and you're saying something else. No, it's actually the opposite of it. There's a fine difference between the two. Taqiyya is where you're hiding the truth, right? And you're portraying false to go along and make people or bring people together. In nifaq, you're hiding the false and you're portraying the truth. It's a fine difference between the two. You do not believe in it in nifaq, but you're going ahead and telling everyone that I believe in it. But in taqiyya, you believe in it completely, but for a little while you're showing it in a way so that people will come close to you. And this is what Imam had told Ali ibn Yaqteen to do in the time of our 7th Imam, to go ahead and make wudu the way they do it. He believes the way Shias make it, or the way Imam has taught us to make, that is in his heart. But for a while Imam is saying, no, go ahead and make it in this way. This is what taqiyya is, and this is, it should not be gone ahead, it should not be mixed with the concept of nifaq which comes in. Here we see that Amirul Mu'mineen, life of Amirul Mu'mineen, Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam as well. Although he was not in favor of the Khulafa, it was his sole right to sit on the seat of Imam. He was on the seat of Imamat, but even the Zahiri Khilafah should have been given to him. But we still see that Imam did not break the silence by protecting the fundamentals of Islam. Imam did not stand up. In those years, Imam went ahead, by helping these people. For example, at one time, in the time of the second Khalifa, they wanted to fight the Persia, the Iranians. And this is where Talha comes and tells the second Khalifa that you should go ahead and send the people from Sham, you should send the people from Yemen, from Baghdad, from all corners, from Hijaz, and you should go with all your force because they are a big force. This was the idea given to him by Talha. He calls all the individuals into masjid. Amirul Mu'mineen takes part in it. Imam goes and Imam says, no, don't send the people of Sham because Romans will attack. Don't send the people of Yemen. The Habsha, the people from Habsha will attack. Don't send the people from Hijaz because those Arab, they will attack and they will take over. Yes, send the people from Basra and that area, and you should yourself not go either. By giving this idea or this opinion, Imam ﷺ prevented a major catastrophe from happening. So we see Imam looked over some of the differences, but for what sake? Imam is trying to keep the blood of Muslimin from shedding. And this is the way Imam ﷺ and many of the examples are in front of us. Salawat bheji Muhammad wa ali Muhammad. अभी देखिए इमाम ने किस तरीके से जिहाद किया है मुख्तलिफ गिरोहों के साथ। पहला जो गिरोह है वो सूफी गरी का गिरोह है, वो लोग जो सूफी कहलाते थे उस जमाने में। और बहरहाल सूफियों की एक अलग मिसाल है और एक अलग किस्म है कि जो शायद अलाव है, जो सही है, लेकिन जो सूफी गिरी सूडो सूफी हैं वो गिरोह जो है वो बिल्कुल यकीनन अलाव नहीं है। यानी वो लोग जो बिल्कुल किसी भी इबादत के आप कायल नहीं है। वो कहते हैं, मसलन कुरान की आयत है वअबुद रब्बका हत्ता यातिकल यकीन, खुदा की इबादत करो यहाँ तक कि तुम्हें यकीन हासिल हो जाए। कहा हमें यकीन हासिल हो गया है लिहाजा हम इबादत नहीं करेंगे।
یقین سے مراد یہاں پہ موت ہے. یقین سے مراد یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو سرٹنٹی حاصل ہو گئی, اطمینان ہو گیا, یقین اتر گیا آپ کے ذہن میں کہ ہاں خدا نے, نہیں. اگر یہ ہوتا تو یقین کی سب سے بڑی منزلت پہ کون فائز ہے؟ رسول اللہ کی ذات گرامی جو یقین کی منزلت پہ فائز ہے, اور آخری دم تک رسول عبادت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. امیر المؤمنین سے بڑھ اور کون یقین کی منزل پہ فائز ہو سکتا ہے؟ وہ شخص جو کہتا ہے کہ لو کشف الغطاء ازددت یقینا, اگر تمام پردے ہٹا دیے جائیں تو ذرا برابر میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں امام کی شہادت کہاں واقع ہوتی ہے؟ محراب مسجد میں امام کی شہادت واقع ہوتی ہے. آخر دم تک یہ لوگ عبادت انجام دیتے رہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ جو صوفی گری ہے کہ جو عبادت سے انسان کو دور لے جا رہی ہے یا دوسری عبادتوں سے انسان کو روک رہی ہے, یہ صرف اور صرف ایک خیالی ان کا اپنی امیجنیشن ہے جو انہوں نے بیان کر لی ہے. بہرحال ایک شخص بنام احمد ابن ہلال جس نے صوفی گری کو زمانے میں رواج دیا تھا, اور لوگ اس کی پاک دلی اور اس کی نیکوکاری کے قائل بھی تھے کہ وہ شخص ہے کہ 54 دفعہ پیدل یہ حج پہ گیا ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے مختلف جو چیزیں تھیں اس کے حوالے سے بیان کرتے تھے. امام نے قاطعیت کے ساتھ جواب دیا, کہتے ہیں احذروا الصوفی المتصنع, یہ بناوٹی صوفی سے تم دور رہو. پھر فرمایا انہم قطاع طریق المؤمنین ودعاۃ الی نحلۃ الملحدین فمن ادرکہم فلیحذرہم ولیسن دینہ و ایمانہ. امام صاحب کیا کہتے ہیں امام کہ یہ وہ ہیں یہ تمہارے راستے کو کاٹنے والے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو تمہیں دعوت دیں گے الحاد کی طرف, اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر تم ان کو درک کرو اور ان کے سامنے ہو تو ان سے دوری کرو اور دوری کی طرف جاؤ, اور اپنے دین کو اس طریقے سے, ایمان کو اس طریقے سے سیو کر لو. اس طریقے سے امام نے صوفی گری کے خلاف مہم چلائی ہے. دوسرا ہے وہ لوگ جو منکران خدا تھے. آپ کے سامنے واقعہ ہے, میرے خیال میں شاید میں بھی یہاں پہ پہلے پڑھ چکا ہوں, اسحاق کندی کا, کہ جس سے امام نے کس طریقے سے خوش اسلوبی کے ساتھ امام نے, چونکہ وہ بہرحال خدا کی اس کتاب کے اندر متناقضات اور اس کے اندر تضاد نکال رہا تھا, ایک آیت سے دوسری آیت کو ملا کر اس میں تضاد جوڑ رہا تھا, امام نے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اس کی بھی اصلاح کی. ہاں, جس کے اندر اصلاح کی ضرورت تھی امام نے اس کی اصلاح کی, اور وہ شخص رائے راست پہ بھی آ گیا. اس طریقے سے بھی امام نے ڈیل کیا ہے. تیسرا آپ دیکھیں ایک مسلمان تھا جس کا باپ 2 خداؤں کو مانتا تھا, لیکن اس کی ماں مومنہ تھی. اس شخص نے امام کے نام خط لکھا کہ امام میں چاہتا ہوں, اپنی گزارش کے بعد سے کہا کہ میرے والدین کے لیے آپ دعا کیجئے گا. امام نے جواب میں لکھا رحم اللہ والدتک والتاء منقوطۃ, خدا تمہاری والدہ کے اوپر رحمت کرے, اور تا جو آخر میں ہے وہ منقوطہ ہے, یعنی کیا اس کے اوپر 2 نقطے ہیں. کیونکہ پہلے زمانے میں جو خط لکھا جاتا تھا اس سے کہ وہ یہ نہ سمجھے رحم اللہ والدیک, والدیک یعنی تمہارے والدین کے اوپر خدا رحمت کرے. امام نے خاص طور پہ یہ لکھا کہ نقطتین فوقہ, اس کے اوپر 2 نقطے ہیں, یعنی تم اس کو تا پڑھنا, اس کو یا نہ پڑھنا, کہ یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ میں نے تمہارے ماں باپ کے لیے دعا کر دی ہے, میں صرف اور صرف تمہاری ماں کے لیے دعا کر رہا ہوں, کیونکہ ہم مشرکین کے لیے دعا نہیں کرتے ہیں. تمہارا باپ جو ہے وہ 2 گانے پرست ہے, 2 خداؤں کو مانتا ہے, اس کے لیے ہم یقیناً دعا نہیں کر سکتے, میں صرف اور صرف تمہاری ماں کے لیے. امام نے اس حد تک اس چیز کو جو ہے لوگوں کے سامنے عام کیا ہے. آپ دیکھیے واقفیہ اور غلات. واقفیہ کون ہیں؟ وہ لوگ جو ایک امام کے بعد سے آ کے رک گئے, 6 یا 7ویں امام کے بعد سے وقف کر دیا کہ اب اس کے بعد سے کوئی اور امام نہیں ہے, اب کوئی اور امام حجت نہیں ہے, یعنی امام رضا نہیں ہے, امام علی نقی نہیں, امام تقی نہیں ہے, امام حسن عسکری, کسی کی امامت کے قائل نہیں ہے, وقف کر دیا اپنے آپ کو وہاں پہ. اور غلات کو خیر آپ جانتے ہی ہیں کہ جنہوں نے غلو کیا اماموں کے بارے میں, اور ان کو جو ہے بہرحال الوہیت کی حد تک پہنچا دیا, خدائی کی حد تک پہنچا دیا. امام نے اس طریقے سے ان لوگوں کا جواب دیا ہے, اور یہاں تک کہ بعض کو تو امام نے نجس تک قرار دیا ہے. یعنی اتنے سخت الفاظ میں امام نے ان لوگوں سے دور رہنے کو کہا ہے. لیکن ہاں, جن کے ساتھ مل کے وحدت قائم کی جا سکتی تھی ان کے لیے امام نے کہا ہے کہ ہاں, چھوٹے مائنر ڈفرنسز جو ہیں ان کو دور کر دو, جو اختلافی چیزیں ہیں ان کو دور کر دو. ہاں, ایک ہی پیرائے میں آ کے بیٹھ جاؤ, ایک ہی ساتھ آ کے بیٹھ جاؤ, تاکہ تم لوگ اسٹرانگ ہو سکو اور دشمن تمہارے اندر پینیٹریٹ نہ کر سکے. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. امام نے کہا یہ جو غلات ہیں اور واقفیے ہیں, امام نے کہا ان کے ساتھ نہ دوستی رکھو, ان کے بیمار کی عیادت پہ مت جاؤ, ان کے تشییع جنازے میں شرکت نہ کرو, حتیٰ ان کے جنازے پر نماز تک نہ پڑھو.
اس حد تک امام نے اتنے سخت الفاظ یوز کیے ہیں، خاص طور پہ یوز کیے ہیں تاکہ انسان جب کوئی بہت ہی سٹرونگ قسم کی جب جواب آ جائے تو انسان فوراً ہی رک جاتا ہے۔ امام بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس سے آگے کوئی اور سوال بھی نہ کرے کہ کیا امام ہم یہ کر سکتے ہیں، کیا امام وہ سکتے ہیں، نہیں، امام نے فوراً منع کر دیا۔ یہ وہ گروہ تھے جو امام 11ویں امام کے دور میں ایگزسٹ کر رہے تھے، اور ان گروہوں کے ساتھ امام علیہ السلام نے اس طریقے سے یہ حساب کتاب کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو امام علیہ السلام کی خود کی پرسنل اگر آپ دیکھیں عزت اور مقام تھا، ایک تو وقت ہوتا ہے کہ خود اپنے لوگ آپ کے مقام کی تعریف کریں، ایک وہ وقت ہوتا ہے کہ دشمنان آپ کے مقام کی تعریف کریں۔ یہاں آپ دیکھیں گے کہ وہ خلفائے عباسی جو خود امام کے خون کے پیاسے ہیں، وہ خود امام کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب جعفر کذاب نے آ کے نماز پڑھانا چاہیے 11ویں امام کی، اور ہمارے آپ کے امام وقت آتے ہیں اور ہٹا دیتے ہیں ان کو اس کی جگہ سے، اور وہ بری طرح سے رسوا ہو جاتے ہیں اس جگہ پہ، کہتے ہیں 20,000 دینار انہوں نے خلیفہ وقت کو بھیجے، کہا کہ وہ مقام جو ابن الرضا کا تھا، ابن الرضا یعنی 11ویں امام کا تھا، وہ مقام مجھ کو دے دو۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ یہ جواب دیا ہے اس خلیفہ وقت نے، کہتا ہے کہ ہم تو خود ان کو نیچا دکھانا چاہتے تھے، ہم تو خود ان کے سرسخت دشمن تھے، لیکن اپنی خوش رفتاری، اپنی پاک دامنی، اپنی عبادت، اپنی علم اور دانش کی وجہ سے وہ سب کے درمیان محبوب تھے۔ اگر تم بھی وہی مقام چاہتے ہو تو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو مقام ان کو خداوند متعال نے عطا کیا تھا۔ ہم اور آپ ہم کیا کسی کو یہ مقام دے سکتے ہیں؟ نہ ہم کسی کو اس مقام پہ بٹھا سکتے ہیں، نہ ہم کسی کو اس مقام سے ہٹا سکتے ہیں۔ یہ ہے کہ جو مخالفین بھی امام کی تعریف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ منتهى الاعمال میں روایت ہے کہ ایک میں مستنصر باللہ جب اپنے سامرہ میں اپنے آباء و اجداد کے مزار پہ جاتا ہے، ادھر ہی امام کی قبر بھی ہے۔ اس کے جو کچھ آگے پیچھے رہنے والے لوگ تھے، وزراء تھے، انہوں نے کہا کہ آپ بادشاہ وقت ہیں، دیکھیے امام کی قبر پہ کتنا تانتا بندہ ہوا ہے، جوک در جوک لوگ آ رہے ہیں اور امام کی زیارت فرما رہے ہیں، لیکن آپ کے جو آباء و اجداد ہیں ان کی قبریں خالی پڑی ہوئی ہیں۔ آپ بادشاہ وقت ہیں، آپ کے ہاتھ میں تمام کے تمام وسائل ہیں، آپ کچھ ایسا کام کیجئے کہ تاکہ لوگ آپ کے آباء و اجداد کی قبور کی طرف بھی رخ کرنے لگیں۔ کہا یہ امر آسمانی ہے، اس کا ہمارے اور تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ یہ لوگ اس طرف اس لیے جا رہے ہیں چونکہ ایک لگاؤ ہے جو ان کے دل میں خداوند متعال نے یہ توفیق عطا کی ہے۔ ہم اور آپ اس میں کچھ نہیں کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو خرید کے ادھر لا کے بٹھا دیں، ہاں کچھ دنوں کے لیے لا سکتے ہیں، لیکن یہ جو اس جگہ جا رہے ہیں وہاں پہ خود اپنی مرضی سے جا رہے ہیں، اور یہ ایک امر آسمانی ہے۔ صلوات بھیجی محمد و آل محمد پر۔ میں چاہتا تھا امام کی وہ حدیث آپ کے سامنے بیان کروں کہ جس میں امام نے خصال المؤمن خمسہ کہ مومن کی 5 نشانیاں بیان کی ہیں، ان میں سے جو 5 چیزیں امام نے بیان کی ہیں، پہلی چیز یہ ہے کہ امام کہتے ہیں کہ ان یقرأ بسم اللہ بالجہر، مومن وہ ہے کہ جو بسم اللہ کو بالجہر پڑھتا ہے، آؤٹ لاؤڈ پڑھتا ہے۔ دوسری نشانی امام نے کہا کہ ان یسجد علی التراب، مومن کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ تراب کے اوپر سجدہ کرتا ہے، خاک کے اوپر سجدہ کرتا ہے۔ تیسری نشانی جو امام نے کہا ان یختم فی الیمین، مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے سیدھے ہاتھ میں انگشتر پہنتا ہے، انگوٹھی پہنتا ہے۔ چوتھی نشانی امام نے کہا ان یصلی 51 رکعہ فی کل یوم و لیل، کہا کہ وہ شخص جو 51 رکعت نماز پورے دن اور رات میں انجام دیتا ہے وہ ایک نشانی ہے مومن کی۔ اور آخری ان یقرأ زیارت الحسین فی یوم الاربعین، ایک نشانی یہ ہے کہ جو یوم 40 روز 40 امام کی زیارت انجام دیتا ہے۔ اس سے بہرحال 2 طرح کی زیارتیں ہوتی ہیں، ایک دفعہ انسان زیارت پڑھتا ہے، ایک دفعہ خود انسان زیارت کو جاتا ہے۔ آپ اسی لیے دیکھیے کہ کس طریقے سے مومنین جوک تر جوک ہر سال 40 پہ امام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور ہر سال یہ رش بڑھتا چلا جا رہا ہے، یعنی تاریخ میں اتنے اس سے بڑھ کر کوئی اور اجتماع نہیں ملتا ہے۔ اگر آپ جا کے سرچ کریں تو پہلے 4 یا 5 جو سب سے بڑے انڈیویجول اجتماع ہیں کسی ایک مقام کے اوپر، وہ صرف اور صرف زیارت 40 کے لیے ہیں جو پچھلے 4-5 سالوں میں مستقل ہوتے آ رہے ہیں۔ خداوند
تعالی ہم کو بھی توفیق دے کہ انشاءاللہ امام کی زیارت کریں اس روز اربعین پہ، تاکہ ہمارے اندر بھی ان 5 خصال میں سے جو مومن کی امام نے خصال بیان کی ہیں ان میں سے ایک خصال ہمارے اندر بھی یہ آ سکے۔ لیکن بہرحال جو دوسری خصلتیں ہیں جو امام بیان کر رہے ہیں، کم از کم کوشش کر سکتے ہیں کہ ان کو اپنے اندر ڈال سکیں اور ان کے اوپر پورا اتر سکیں۔ بسم اللہ تو ہم آؤٹ لاؤڈ پڑھتے ہی ہیں، اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا کہ کیوں امام نے کہا ہے کہ بسم اللہ آؤٹ لاؤڈ پڑھو، کیونکہ بہرحال کچھ ایسے گروہ ہیں کہ جن کو بسم اللہ سے بھی بغض ہے، اور بسم اللہ سے کیوں بغض ہے آپ جائیں سنیں، وہ لوگ بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ بہرحال جب پوچھا گیا کہ قرآن کا خلاصہ کیا ہے تو کہا سورہ فاتحہ، کہا سورہ فاتحہ کا خلاصہ کیا ہے تو کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہا بسم اللہ کا خلاصہ کیا ہے تو کہا یہ بائے بسم اللہ جو ہے وہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اور انا نقطۃ التی تحت الباء، اور میں وہ نقطہ ہوں جو اس با کے نیچے ہے۔ یہ کون سی ذات ہے؟ یہ ذات گرامی ہے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ خاک کے اوپر سجدہ رکھنا، خاک کے اوپر سجدہ کرنا اور پیشانی کو رکھنا صرف مومن ہی نہیں، یہ انسان کی شرافت کی نشانی ہے کہ انسان کس طریقے سے جس چیز سے بنا ہے اسی چیز کو، اسی پیشانی کو خداوند متعال کے سامنے سب سے خاک جیسی چیز کے اوپر اپنی پیشانی کو رکھتا ہے، سب سے بلند مقام کو اس جگہ پہ رکھتا ہے۔ اس سے انسان کے اندر ہمبلنس آتی ہے، اس سے انسان کے اندر تواضع آتی ہے، ہیوملٹی آتی ہے خداوند متعال کی بارگاہ میں۔ تیسری چیز جو امام نے کہی کہ انسان مومن وہ ہے کہ جو بہرحال اپنے سیدھے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہے، اس سے آسان تو کوئی عمل ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اور آپ سب کے سب یہ کام انجام دے سکتے ہیں۔ 51 رکعت کا میں آپ کو کیا کہوں، میں خود اس کام کو نہیں کر سکتا، تو جو مقام میں خود نہیں کر سکتا، اگر ممبر سے بیٹھ کے کہوں گا تو آپ کے اوپر بھی اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن بہرحال کوشش کرے انسان کہ 51 رکعت اگر پڑھ سکتا ہے تو امام اس کو کاؤنٹ کر رہے ہیں مومنین کی نشانیوں میں سے۔ اور آخری چیز جو امام نے کہی وہ زیارت ہے۔ آپ دیکھیے امام نے اس میں سے کسی بھی واجب چیز کے اوپر نہیں کہا، یہی یہ نقطہ ہے کہ امام نے یہ نہیں کہا کہ یہ واجب ہے، کوئی بھی چیز ان میں سے واجب نہیں ہے، آپ انگوٹھی پہنے یا نہ پہنے کوئی واجب نہیں ہے، کوئی حرام نہیں ہے، آپ خاک کے اوپر سجدہ نہ کریں، آپ کسی اور چیز پہ کر لیں جس پہ الاؤڈ ہے، لکڑی کے اوپر یا دوسری چیزیں جو الاؤڈ ہے ان کے اوپر سجدہ کر لیجیے۔ آپ بسم اللہ بہت زور سے نہ پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز باطل نہیں ہوگی۔ آپ 51 رکعت دن میں نہ پڑھیں، 17 پڑھیں، وہی واجب ہے آپ کے اوپر۔ آپ زیارت اربعین نہ کریں، نہ پڑھیں، کوئی واجب عمل نہیں ہے۔ امام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں نے واجبات کا تذکرہ نہیں کیا، کیونکہ کمال اسلام کا تعلق ہے واجبات سے۔ امام یہاں پہ تذکرہ کر رہے ہیں مستحبات کا، کہا کمال ایمان کا تعلق ہے مستحبات سے۔ مومن کامل وہ نہیں ہے کہ جو صرف واجبات کو انجام دیتا ہے، بلکہ واجبات کے ساتھ ساتھ مستحبات کا بھی خیال رکھتا ہے۔ صلوات بھیجی محمد وعلی محمد۔ بہرحال امام نے یہ تعلیم دی ہے، اور اس کے علاوہ امام کی اور احادیث تھیں جو آپ کے سامنے پیش کرنی تھیں، لیکن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ امام علیہ السلام نے ایک زندگی 28 سالہ زندگی جو امام کی ہے، سن 232 میں امام کی ولادت ہوتی ہے اور 260 میں امام اس دنیا سے گزر جاتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ امام اس دنیا سے گزر جائیں، امام نے بھرپور کوشش کی ہے کہ حجت وقت کو کسی طریقے سے دنیا سے محفوظ رکھ سکیں۔ اسی لیے آخر وقت تک امام نے حجت وقت کی کسی کو انفارم نہیں کیا، سوائے ان لوگوں کے جو بالکل قریبی تھے۔ ان میں سے ایک شخص ہے اسحاق نامی ایک شخص ہے کہ احمد ابن اسحاق، جس کو امام علیہ السلام نے یہ کہہ کر نشاندہی کی جب انہوں نے پوچھا کہ امام آپ کے بعد سے کون حجت خدا ہوگا، تو امام نے کہا کہ خدا کی حجت کے بغیر یہ دنیا باقی نہیں رہ سکتی، خالی نہیں رہ سکتی، اور پھر امام نے نشاندہی کر دی۔ لیکن بہرحال معتمد نے جب دیکھا کہ امام کے ساتھ رہتے ہوئے کام نہیں چل سکتا، تو اس نے اپنی کوشش کی کہ کسی طریقے سے امام کو اپنی راہ سے مٹا دے، اور اس راہ سے مٹانے کے لیے جس طریقے سے دوسرے اماموں کے ساتھ کیا گیا، اماموں نے یہی کہا تھا کہ ہم میں سے بعض شہید کیے گئے ہیں اور بعض کو مسموم کیا گیا ہے۔ امام کو شربت کے اندر مسموم کیا جاتا ہے شربت دے کر، اور جو زہر کا اثر جو امام کے جسم پہ طاری ہوتا ہے، اطباء اور طبیب یہ بتاتے ہیں کہ امام کا ہاتھ لرز رہا تھا، امام پانی بھی پینا چاہتے تھے تو ہاتھ اس طریقے سے لرز رہا ہوتا تھا کہ امام کے ہاتھ میں وہ گلاس نہیں رک پاتا تھا، وہ کاسا نہیں رک پاتا تھا۔
اتنے میں امام اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ برابر والے کمرے میں جو بچہ ہے اس کو ذرا بلا لاؤ. یہ غلام جاتا ہے برابر والے کمرے میں اور امام وقت کو لے کے آتا ہے, اور جیسے ہی امام وقت آتے ہیں غلام ان کو لے کر آتا ہے. امام حسن عسکری اس بچے سے کہتے ہیں یہ بچہ کون ہے؟ یہ ہمارا آپ کے 12ویں امام ہے. امام اس بچے سے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا سید اہل بیت ہی, اے اپنے اہل بیت کے سید و سردار, اسقنی الماء فانی ذاہب الی اللہ, مجھ کو پانی پلا دیجئے چونکہ میں خداوند متعال کی طرف جا رہا ہوں. اس طریقے سے امام علیہ السلام نے اپنے بابا کی مدد کی ہے اور ان کو پانی پلایا ہے, لیکن امام زیادہ عرصہ اس کے بعد سے زندہ نہ رہ سکے. امام جب اس دنیا سے گزر جاتے ہیں تو امام علیہ السلام کا جنازہ اٹھتا ہے, اور وہ واقعہ میں پہلے سے آپ کے سامنے پڑھ چکا کہ کس طریقے سے امام وقت آتے ہیں اور امام حجت نے آ کے اس طریقے سے جنازہ پڑھایا ہے. میں کہوں گا مولا کہ مشکلات تو ہوئی آپ کے اوپر یقیناً, زیادہ زندگی بھی آپ کی نہ رہ پائی, لیکن آپ دیکھیے کس طریقے سے آپ کے آبا و اجداد, کس طریقے سے آپ کے بابا, کس طریقے سے آپ کے جد امام حسین کے اوپر مصیبت گزری تھی. وہ حسین جس کی مصیبت کے لیے ہم ہر سال جمع ہوتے ہیں. یہ الوداعی مجلس ہے جس حسین کے لیے ہم پہلی محرم سے لے کے اب تک, جب مائیں آتی ہیں اس مجلس میں, مائیں اپنے بچوں کے لیے پانی ساتھ رکھ کے لاتی ہیں, دودھ ساتھ رکھ کے لاتی ہیں, کھانے پینے کی اشیاء ساتھ رکھ کے لاتی ہیں. ارے 1 گھنٹے 2 گھنٹے کی مجلس سننے کے لیے آئے ہیں, لیکن اتنے اہتمام کے ساتھ آتی ہیں. آپ ذرا تصور کیجئے 2 محرم کو جب یہ قافلہ داخل ہوا ہے کربلا میں, 10 محرم تک یہ 8 دن ان خیام میں, اس گرمی میں, اس تپش میں, اس ریگستان میں کس طریقے سے ان ماؤں نے گزارے ہوں گے, جہاں پانی بھی نہیں ہے, جہاں دودھ بھی نہیں ہے, جہاں کھانے پینے کے لیے بھی میسر نہیں ہے. کبھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ماں اپنے بچے کی کوئی پیاس کو پورا نہ کرے, کبھی ماں ہو سکتا ہے کہ اپنے بچے کی بھوک کو پورا نہ کرے, لیکن کس طرح کی یہ مائیں ہیں کہ کہاں سے لائیں اپنے بچوں کے لیے, کس طریقے سے ان کی بھوک مٹائیں, کس طریقے سے ان کی پیاسوں کو مٹائیں. بس ان مسائب کی ڈیٹیلز میں نہیں جانا, مسائب روانگی کے آپ سن چکے ہیں. بس یہ قافلہ جب ایک دفعہ پلٹ کر واپس آتا ہے, پلٹ کے جب یہ پہنچتا ہے دوبارہ مدینے میں, آپ دیکھیے ان کے درمیان ایک ایسی بی بی موجود تھی کہ وہ بی بی اگر اس سے پوچھا جائے کہ اے بی بی تو نے پورے راستے اتنے مصیبتیں دیکھیں, اتنے مظالم دیکھے, اتنی مصیبتیں تو نے جھیلی, لیکن کہیں بھی تو نے آنسو بہائے اپنے فرزندان کے لیے, تو وہ بی بی کہے گی واللہ کہ میں نے کہیں بھی اپنے فرزندان کے اوپر ایک آنسو نہیں بہایا, میں صرف اور صرف گریہ کر رہی تھی تو ابا عبداللہ حسین پہ کر رہی تھی. کربلا میں میں نے گریہ کیا تو ابا عبداللہ حسین پہ کیا, کوفے میں نے گریہ کیا تو ابا عبداللہ حسین پہ کیا, ارے شام میں نے زندان میں گریہ کیا تو امام حسین کے اوپر کیا. ایک دفعہ مصیبت ایسی ہوتی ہے کہ چاہنے والا مر جاتا ہے تو انسان کے سامنے جب اس کو دفنا دیا جاتا ہے تو سکون ہو جاتا ہے, لیکن یہاں مصیبت دگنی ہے کہ دفنایا بھی نہیں گیا. ارے ان کے سروں کو ساتھ لے کر لے جایا جا رہا ہے, بار بار ان ماؤں کی آنکھیں ان سروں کی طرف جاتی ہوں گی. اگر دفنا دیا ہوتا تو شاید ان کی مصیبت ہلکی ہو جاتی, لیکن میں پوچھوں گا کہ زینب کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ کے فرزندان کو شہید کر دیا گیا اور آپ نے ایک آنسو نہ بہایا ہو, کربلا میں نہ روئی ہو ان پہ, ارے کوفہ اور شام میں نہ روئی ہو, یہاں تک کہ پلٹ کے آ گیا جب قافلہ تب بھی نہ روئی ہو. زینب کہیں گی واللہ میں نے ایک آنسو اپنے فرزندان پہ نہ بہایا. اب یہ قافلہ مدینے میں واپس داخل ہو رہا ہے, جب مسافر واپس آتے ہیں تو خوشی کے آثار ہوتے ہیں چہروں پہ, لیکن جب یہ کو لٹا ہوا قافلہ واپس آیا ہے, اب جن کے ساتھ گئے تھے وہ ان کے ساتھ نہیں ہے. ارے آل جعفر نہیں ہے, ارے آل عبداللہ نہیں ہے,
ارے آپ دیکھیے کہ کوئی بھی نہیں بچا. اس طریقے سے جب یہ قافلہ واپس آیا ہے تو اب ان کے خوشی کے کوئی آثار نہیں ہے, مصیبت زدہ ہیں. ایک دفعہ جناب زینب جاتی ہے نانا کی قبر کے اوپر, سلام پیش کرتی ہے نانا کو, اس کے بعد سے جاتی ہے اپنی والدہ کی قبر کے اوپر. ارے جناب سیدہ کی قبر پہ گئی ہوں گی. ایک تعلق ہوتا ہے ماں اور بیٹی کا. بیٹی بہت ساری باتیں کسی سے شیئر نہیں کرتی, صرف ماں ہی کو بتاتی ہے. شاید ایسا ہوا ہوگا کہ زینب گئی ہوں گی مادر گرامی کی قبر کے اوپر, کہا ہوگا اے مادر گرامی میرے پشت پہ جو نیل کے نشانات ہیں, ارے جو درے لگے تھے اس کے نشانات ہیں, ارے مادر گرامی میں نشانات کیسے دکھاؤں, ارے ان کی نشاندہی کیسے کروں. شاید جواب آیا ہو اے زینب دکھانے کی ضرورت نہیں, جب یہ تازیانے پڑھ رہے تھے کربلا میں تیری دکھیاری ماں موجود تھی. جب یہ تازیانے پڑھ رہے تھے کوفہ اور شام میں تیری ماں موجود تھی. اجرکم اللہ, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے. لیکن ابھی تک زینب نے اپنے آن و محمد پہ آنسو نہیں بہائے ہیں. لیکن میں کہوں گا کہ جب زینب اپنے گھر پلٹی ہوں گی, ایک دفعہ گھر کا رخ کیا ہوگا, ایک دفعہ اس حجرے میں داخل ہوئی ہوں گی کہ جہاں آن و محمد سویا کرتے تھے, اب یقیناً زینب کی مامتا لوٹ آئی ہوگی. جو زینب جس نے اب تک بچوں پہ آنسو نہ بہائے, اب زینب نے یقیناً آنسو بہائے ہوں گے. ہر بی بی گریا کنا ہے. ارے کس طریقے سے یہ گریا رکے, صبح و شام گریا کر رہے ہیں. حتیٰ امام وقت کا یہی حال ہے, گریا کرتے کرتے سو جاتے ہیں, اٹھتے ہیں تو دوبارہ گریا کرتے ہیں. 34 سالہ زندگی امام کی, امام سے گریا نہ چھینا گیا, امام نے گریے کو نہ چھوڑا, امام مستقل گریا کرتے رہے. دیکھیے جب ایک شخص نے کہا امام سے کہ مولا آپ تو معصوم ہیں, آپ کو کون سمجھائے, ارے آپ تو بہتر جانتے ہیں کب تک گریا کریں گے. امام نے جواب دیا کہ تم نے انصاف نہ کیا. ارے یعقوب کا ایک فرزند کچھ عرصے کے لیے ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. قرآن نے کہا وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ, اتنا گریا کیا کہ آنکھیں سفید پڑ گئی. ارے میرے سامنے میرے جوان شہید کر دیے گئے, ایک ایک کر کے ذبح کیے گئے, ذبح کیے, اور میں ان پہ گریا نہ کروں. الا لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. میرے اللہ ہمیں اس بات قبول فرما, ہم گناہگار ہمارے گناہوں سے درگزر فرما, ہمیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں ان کی تعلیمات عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم ان کے آوان و انسان میں شمار کر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا, غریب دیتے ہیں پرسات تمہارے